وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والغد حساب ولا عمل رواہ البخاری۔ معزز و مکرم علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اپنے گھروں سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تعارف کرایا، مر جن عظیم شخصیات اور جن مائناز بزرگوں کا انہوں نے نام لیا، ہم تو ان کے بیٹے بھی نہیں، پوتے کے درجے میں بھی نہیں، ان کے خاک پا اور ان کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کو حیات طیبہ طویلہ نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم چھوٹوں کو اللہ چلنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت شریفہ جو امام صاحب نے سورہ والشمس وضحاہا میں تلاوت کی، اس کو پڑھا اور بخاری شریف کا ایک اثر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد میں نے سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ سب کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے علی کو ٹچ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے بغیر دروازہ نہ ہو تو کیسے آدمی شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بہت قیمتی اثر ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا اور آخرت دونوں مسافر ہیں، دونوں سفر میں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا جا رہی ہے اور آخرت سفر کر کے آ رہی ہے۔ جیسے باٹلی سے ایک آدمی بلیک برن کے لیے نکلے تو وہ لمحہ بلمحہ ہر منٹ میں ہم سے دور ہوگا، اور ایک آدمی بلیک برن سے نکل کر باٹلی آ رہا ہے تو ہر منٹ میں وہ ہم سے قریب ہوگا۔ تو دنیا یہ سفر کر کے جا رہی ہے، ہم سے بھاگ رہی ہے، اور آخرت سفر کر کے ہمارے قریب آ رہی ہے۔ ظاہر ہے ہر لمحہ ہمارا دنیا کا کم ہو رہا ہے، اسی لیے اسلام میں برتھ ڈے کوئی چیز نہیں ہے کہ سال پورا ہونے پر خوشی منائی جائے۔ کیوں کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، 60 سال لے کر آئے تھے، اب 1 سال کم ہو گیا اور 1 سال کم ہو گیا، تو زندگی کا جب سال کم ہوا تو یہ تو افسوس کا موقع ہے، محاسبہ، اپنے حساب کرنے کا موقع ہے کہ بھائی ٹائم کم رہ گیا،
آدمی کے پاس بہت کام ہو اور ان کا ٹائم اگر کم ہو تو آدمی جلدی سے وہ کام نمٹنا اور نمٹانا چاہتا ہے کہ جلدی اس انداز میں کام کرو کہ جو ہے یہ تھوڑے سے وقت میں ہمارا کام پورا ہو جائے۔ تو ہر دن ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے، اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا سفر کر کے جا رہی ہے ہم سے اور آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اور آگے بہت قیمتی جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کہ دیکھو دنیا آخرت دونوں کے بیٹے، دونوں کی اولاد، یعنی دونوں کے عاشق اور چہیتے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا نصب العین مقصد صرف دنیا ہے کہ ہم کو کمانا ہے، کھانا ہے، عیش کرنا ہے، زندگی گزار لینی ہے، یہی ان کا مقصد ہے۔ تو وہ جو ہے دنیا کا گویا کہ بیٹا ہے، دنیا کا چہیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کی اولاد ہوتے ہیں، آخرت کے چہیتے ہوتے ہیں، ان کا مقصد دنیا نہیں ہے، ان کا مقصد آخرت ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا خراب کر کے آخرت ہماری بن جائے تو ہم کامیاب ہیں، دنیا کچھ کم ہی ملے لیکن ہماری آخرت کامیاب ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو ایسے لوگ ابنائے آخرت میں سے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دیکھو آخرت کی اولاد بنو، آخرت کے چہیتے بنو، دنیا کے چہیتے مت بنو۔ ایک آدمی اگر اپنا یہ مقصد بنا لے کہ ہماری آخرت بگڑنی نہیں ہے، ہم کو آخرت خراب نہیں کرنا ہے، ہماری نسلوں کی آخرت خراب ہونے نہیں دینا ہے، ہر وقت ان کے ذہن میں یہ فکر سوار ہے کہ کہیں آخرت ہماری خراب نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، قبر حشر میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہماری اولاد کہیں دین سے ہٹ نہ جائے، ہماری اولاد کہیں بگڑ نہ جائے، ہماری اولاد کی، ہمارے نسلوں کی آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ہر وقت یہ فکر سوار اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ آخرت کی اولاد ہے، آخرت کے چہیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت یعقوب انتقال کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے فرمائے تھے ما تعبدون من بعدی، ذہن میں یہ فکر سوار ہے کہ کہیں میرے بعد میری اولاد بگڑ نہ جائے، میری اولاد خراب نہ ہو جائے، اس لیے اولاد کو جمع کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ جب ان کی اولاد یہ اقرار کی کہ آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، تب حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ تو اگر ہمارے دلوں میں یہی فکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا 60-70 سال میں ہم نے اس ملک میں جو ہے اپنا ایک ایسا اثر و رسوخ قائم کر دیا کہ الحمدللہ دینی دنیاوی ہر اعتبار سے ہمارا پوری دنیا میں ایک مقام ہے، ایک نام ہے۔ تو اگر اسی حالت پر ہم اپنی اولاد کو بھی قائم کر کے دنیا سے گئے، ہماری اولاد بھی اسی طریقے پر قائم رہیں، ہم جو اتنی عالی شان مسجدیں بنائے ہیں، ہماری نسلیں، ہماری اولاد ان مسجدوں کو آباد کرنے والی بنے، تو اس کا مطلب ہمارا مقصد آخرت ہے، ہم ابنائے آخرت میں سے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابِ، دیکھو آج یعنی یہ دنیا میں عمل کا وقت ہے، آج کوئی حساب ایگزام نہیں ہے، وَالْغَدْ حساب، آئندہ یعنی مرتے ہی حساب اور ایگزام شروع ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا، عمل کا اللہ نے موقع دیا، مرنے کے بعد عمل کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں، حدیثوں میں یہ باتیں ہیں
کہ بعض لوگ کہیں گے کہ اللہ دوبارہ دنیا میں ہمیں بھیج دیجیے، ہم نیک عمل کر کے واپس آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ موقع ختم، عمل کا زمانہ ختم۔ اس لیے عمل کا کسی کو جو ہے آخرت میں مرنے کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر کسی اللہ کے بہت محبوب بندے کو اللہ عمل کا موقع دے بھی دیں تو اس عمل کا اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور، جو حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، حضرت سے یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک قبرستان میں زیارت کے لیے گئے۔ مسلمانوں کا جو ہے یہ فریضہ ہے کہ قبرستان بار بار زیارت کے لیے جائیں۔ حدیث میں ہے قبرستان کی زیارت کرو، اس سے آخرت یاد ہوگی، مردوں کو بھی سلام پڑھو گے، سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا ملے گی، اور تمہارا بھی فائدہ ہوگا کہ آخرت یاد ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم پورے سال میں قبرستان جاتے ہی نہیں۔ شب برات میں جاتے ہیں تو ہم علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ شب برات میں مت جاؤ، تو گویا کہ قبرستان جانا ہی نہیں ہے کبھی۔ تو نہیں، قبرستان بار بار جانا چاہیے۔ تو وہ زیارت کے لے گئے، فاتحہ پڑھ رہے تھے تو ان کو یہ کشف ہوا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس قبر کے پاس میں گئے، مراقبہ کیے، دیکھے کہ واقعتاً وہ قبر میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو بعض احوال اس طرح سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کشف اور جو ہے اپنے مکاشفہ میں اور مراقبہ میں اس بزرگ سے انہوں نے بات کی، بھائی قبرستان میں قبر میں آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی، جب میرا انتقال ہوا فرشتے آئے، مجھ سے سوالات کیے، میں نے صحیح جواب دے دیا، تو مجھ کو فرشتوں نے کہا کہ اب آپ پر ہم نیند طاری کر دیتے ہیں، یہ آپ کی جنت ہے، مگر قیامت کے بعد یہ جنت ملے گی، قیامت تک آپ آرام سے سوتے رہیے گا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، سونا نہیں ہے، سو کے کیا ملے گا؟ ہم کو تلاوت سے، قرآن سے بہت عشق ہے، اسی لیے مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دو، قرآن کی تلاوت کا موقع دے دو۔ فرشتے اللہ سے اجازت لی، اللہ نے فرمایا کہ چلو میرے بندے کو قرآن مہیا کر دو اور تلاوت کی اجازت دے دو، وہ قیامت تک تلاوت کر لے۔ ظاہر ہے قبر تو ویٹنگ روم ہے، اصل تو جنت یا جہنم جانا ہے، مگر وہ قیامت کے بعد ہوگا۔ تو وہ ویٹنگ روم میں انتظار کرنے کا جو موقع ہے وہ تلاوت کر کے گزار دے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ الحمدللہ مجھے تلاوت کا موقع دیا گیا اور میں تلاوت کر رہا ہوں، اور 10,000 قرآن میں نے اب تک ختم کر دیا۔ 1-2 قرآن نہیں، 10,000 قرآن۔ تو وہ جو بزرگ زیارت کرنے گئے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ، 10,000 قرآن پڑھ لیے آپ؟ تو وہ قبر والے بزرگ نے کہا کہ حضرت، وہ آپ نے جو سبحان اللہ پڑھا وہ مجھے دے دیجئے، اور میرا 10,000 قرآن آپ لے لیجئے، اس لیے کہ آپ نے جو سبحان اللہ پڑھا اس کا اجر ملا، ثواب ملا، کم سے کم 10 نیکی ملی، اور میں جو 10,000 قرآن قبر میں پڑھا اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں، یہ تو میرے لیے ٹائم پاس ہے۔ تو عمل کا وقت موت تک ہے، مرنے کے بعد حساب ہوگا، ایگزام ہوگا، اور 2 ایگزام ہیں ہر اسکول میں، ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی 2 ایگزام ہوتا ہے، ایک 6 ماہی، ایک سالانہ، ہاف ایئرلی اور جو ہے فائنل، یہ 2 ایگزام ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی 2 ایگزام ہوگا، ہاف ایئرلی ایگزام ہوگا قبر میں، اور فائنل ایگزام ہوگا قیامت میں۔ اور قربان جائیے رحمت للعالمین نبی پر کہ دونوں ایگزام کا پرچہ ہمارے آقا نے آؤٹ کر دیا، امت کو بتا دیا کہ دیکھو ایگزام میں پرچہ یہ ہوگا۔ بتائیے اگر کوئی بچہ بالکل پڑھائی نہ کرتا ہو، ذہن کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، لیکن صرف 5 دن پہلے اگر ان کا پرچہ آؤٹ ہو جائے اور کسی طرح معلوم ہو جائے کہ ہمارے ایگزام میں یہ کوشچن اور یہ سوال ہے،
تو وہ 5 دن میں کسی بھی طرح تیاری کر کے فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوگا، چونکہ پرچہ آؤٹ ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے 5 دن کا معاملہ نہیں، 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال، کتنا لمبا موقع دیا گیا پرچہ حل کرنے کے لیے، اور جو کوشچن اور جو سوال اور ایگزام ہوگا اس کی تیاری کے لیے۔ اور اگر کسی کو تیاری کا موقع نہیں ملا کہ 12 سال کا بچہ مر گیا کھیلتے کودتے، وہ تو کھیلنے کا زمانہ ہے، تیاری کا زمانہ نہیں، تو کہا بھلے ان کا ایگزام نہیں ہوگا، بغیر ایگزام کے وہ پاس ہوگا۔ بالغ ہوگا تو ہی ان کا ایگزام ہوگا۔ 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے سال کے اعتبار سے، اگر نابالغ بچہ مر گیا تو ان کا کوئی ایگزام نہیں، بغیر ایگزام کے وہ جنتی، بغیر ایگزام کے وہ پاس۔ تو جس کو موقع نہیں ملا وہ بغیر ایگزام کے پاس، اور اللہ نے ہمیں اتنا لمبا موقع دیا اور پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ اور پرچہ بھی کوئی لمبا چوڑا کوسچن نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں قبر میں 3 ہی سوال ہوگا، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تم کس دین پر عمل کرتے تھے، اور یہ جو بزرگ ہیں یہ کون ہیں، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا۔ بس یہی 3 سوال ہیں۔ جو آدمی اس دنیا میں اللہ کو رب مان کر زندگی گزارا ہے، دکان کو، بینک بیلنس کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، جاب کو رب نہیں مانا ہے، سب اسباب اختیار کیا، جیب میں پیسے پاؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب مان رہا اللہ کو کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ان پاؤنڈ اور ان رقم سے ہم کو روزی نہیں ملے گی، جاب سے روزی نہیں ملتی، دکان سے روزی نہیں ملتی، ہمارے جو ہے دماغ سے ہم کو روزی نہیں ملتی۔ جو اس عقیدہ اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ فوراً وہاں پر بول دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تھا۔ اور جو اسلام کو فالو کر کے زندگی گزارا، اسلام کوئی بہت مشکل کام نہیں، بس زندگی کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کرنا، اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کو مان کر چلنا ہے۔ 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے، 12 مہینے میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، پورے سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی 40 جو ہے میں 1، گویا کہ 40%، تو بہت یعنی 2.5% جو ہے 40 میں 1 یعنی 2.5% صرف زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ اور مالدار ہے تو حج فرض ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنا اخلاق ٹھیک رکھنا ہے، لین دین اپنا صاف رکھنا ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنی ہے، اللہ کا بندوں کا حق ادا کرنا ہے، یہی اسلام ہے۔ جو آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ فوراً وہاں کہہ دے گا دینی الاسلام، اور خدا نہ خواستہ اسلام کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزری ہے تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم، وہ کوسچن کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اور جو بھی آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں محبت کرتا تھا، جس کی نشانی یہ ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ فوراً پہچان لے گا اور کہہ دے گا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی بہت لمبا کوسچن نہیں ہے، ہاف ایئرلی ایگزام میں 3 ہی سوال ہوگا تو وہ پاس ہو جائے گا۔ اور سالانہ ایگزام میں آپ جانتے ہیں قیامت میں حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے ہلنے بھی نہیں پائے گا، بھاگنا ہٹنا تو دور کی بات ہے، ہلا بھی نہیں پائے گا پاؤں، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ایک سوال ہوگا کہ اپنی زندگی تم نے کہاں گزاری ہے، جو ہے اللہ کے یہاں سب ریکارڈ رہے گا۔ پہلے زمانے میں جو ہے محدثین بحثیں کرتے تھے کہ وہ ریکارڈ کیسے لایا جائے گا، آج کل تو جو ہے میموری کا زمانہ اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایک چھوٹی سی میموری میں جو ہے ہزاروں ہزار کتابیں
محفوظ ہو جاتی ہے، تو ایک آدمی کی زندگی اللہ کے سامنے محفوظ ہونا کیا مشکل ہے۔ اللہ نے زندگی کے اعمال کے ریکارڈ کے لیے کتنے طریقے رکھے ہیں۔ زمین گواہ دے گی کیا کیا ہم نے کیا، یہ وقت گواہی دے گا کہ ہم نے کیا کیا کیا، ہمارے اعضاء خود گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ کرامن کاتبین فرشتے جو لکھتے ہیں، یہ دفتر، یہ رجسٹر اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے ہی، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا زندگی ہم نے کیسی گزاری، اور خاص طور سے دوسرا سوال کوشچن ہوگا کہ جوانی ہم نے کیسی گزاری، چونکہ زندگی کا مکھن اور زندگی کا خلاصہ، سب سے قیمتی جو زندگی ہے وہ جوانی کی زندگی۔ تو یہ جوانی کے بارے پوچھا جائے گا۔ ہم نے اگر جوانی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق، تو فوراً جواب دے دیں گے اللہ ہماری جوانی یہ ہے۔ اور اگر ہم نے نعوذ باللہ اپنی جوانی کو شہوت کی تکمیل میں، بد نظری میں، جو ہے غلط تعلقات میں، جو ہے شراب اور کباب اور جوا میں اور طرح طرح کے خرافات میں ہم نے جوانی کو غارت کی ہے، تو وہاں پر جو ہے پھر ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، کہ مال کہاں سے کمائے اور خرچ کہاں کیے۔ زندگی میں بھی دو سوال ہوگا، ایک عمومی اور ایک جوانی کے بارے، اور مال کے متعلق بھی دو سوال، کہ حلال طریقے سے کمائے یا نہیں، سود لے کر، جو ہے جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا مال دبا کر، بہن کو میراث میں حصہ نہ دے کر اگر ہم نے مال جمع کیا تو پھنس جائیں گے۔ اور اگر حلال طریقے سے ہم مال جمع کیے تو چاہے کروڑوں اربوں اور بہت مال جمع کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کہ اللہ ہم نے حلال طریقے سے مال جمع کیا۔ صحابہ کرام میں جو ہے کتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، خود ہمارے آقا و مولا، آپ کے پاس بہت مال تھا۔ فقر و فاقہ کے جو واقعات ہیں وہ تو اختیاری ہیں، آپ نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے صحابہ پر قربان کر دیا، ورنہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پورا سرمایہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ بہت بڑے سرمایہ دار تھے۔ ہاں، آپ نے اختیار کیا غربت کو، فقر کو، سب کچھ جو ہے لٹا دیا۔ تو لہذا بہت مال جمع کر لیں کوئی حرج نہیں، مگر طریقہ حلال ہو، حلال طریقے سے مال جمع کریں۔ اور 4 نمبر سوال ہوگا کہ وہ مال تم نے خرچ کہاں کیا۔ یہ نہیں کہ پیسے ہمارے ہیں ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، ہم غلط کاموں میں خرچ کریں، جوا میں، شراب میں خرچ کریں، جو ہے سنیما ہال بنوانے میں خرچ کریں، گناہ کے کاموں میں ہم مدد کریں، تو ہم پھنس جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنا مال اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنی اولاد کی تعلیم میں، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانے میں، اپنے گھر والوں کو اچھا پہنانے میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں، جو ہے مدارس، مکاتب، مدارس، مساجد اور اللہ کے دین کے کاموں میں ہم نے خرچ کیا، تو ہم اس دن سرخ رو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور 5 نمبر سوال ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، جو تم جانتے تھے اس علم پر عمل تم نے کتنا کیا۔ بہت مرتبہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ سوال تو مولانا لوگوں سے ہوگا، علم تو آپ کے پاس ہے ہمارے پاس کہاں ہے۔ تو نہیں، ہر مسلمان کے پاس یہ علم ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ اپنی ذات و صفات میں بے نظیر ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا علم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا علم ہے، یہی علم سے مراد ہے۔
بخاری، ہدایہ، مسلم، ترمذی، اس کا ہی نام علم نہیں ہے، یہ جو علم ہے ہر مسلمان کو ہے۔ لہذا یہ 5 کوسچن ہوگا، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل، یہ ایگزام ہال نہیں ہے، یہ تو کلاس روم ہے، یہ تو پڑھائی کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، جو کرنا ہے آج کر لو۔ آنکھ بند ہوتے ہی جو ہے ایگزام شروع ہو جائے گا، حساب شروع ہو جائے گا۔ ایگزام ہال میں تیاری کا، اسٹڈی اور پڑھائی کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں، بہنوں، اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے آج ہمیں عمل کا موقع دیا ہے، کب آنکھ بند ہو جائے، کب موت کی گھنٹی بج جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے جو ہے بچے بھی مر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد ہی آدمی مرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جو آدمی شریعت اور سنت کی زندگی کے مطابق زندگی گزارا تو اللہ نے اعلان کر دیا قد افلح من زکاہا۔ دل کی صفائی شریعت پر چلنے سے ہوتی ہے، دل کی صفائی سنت پر چلنے سے ہوتی ہے۔ دل کی صفائی اور بزرگی اور تصوف کوئی الگ چیز نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تصوف کا کمال ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح دھیان لگا کر کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ سامنے۔ اسی کا نام جو ہے تصوف ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ جو آدمی نیک عمل کر کے جو ہے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، دل کی صفائی کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو برا عمل کر کے اپنے دل کو گندا کر لیا قد خاب، وہ ناکام ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ان کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل گناہوں کی تاریکی اور سیاہی سے ایک دم کالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کیا، دل میں نقطہ لگ گیا، پھر اللہ سے توبہ کر لیا تو فوراً جو ہے ان کا دل کا جو دل کی گندگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، دل پھر چمک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، نیک کا موقع آ گیا ہے، جو ہے اس کا مقدمہ، اس کی تمہید جو ہے آ چکی ہے، جو ہے گویا کہ بادل گرج رہا ہے، بارش ہونے والی ہے، رمضان کی بارش، رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں سے جو ہے الگ ہو کر، گناہوں کو چھوڑ کر تلاوت میں لگ جائیں، عبادت میں لگ جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ ہم ابنائے آخرت